السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں سید عثمان ہاشمی ہسٹری آف پاکستان لیکچر سیریز میں ایپیسوڈ 2 میں آپ کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ میں بیسکس جو پاکستان کے فیکٹس ہیں انہیں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں 1948 کا ٹائم تھا، 1948 کا وقت تھا اور پاکستان بے سر و سامانی کے عالم میں حالت جنگ میں تھا، اور ایک طرف قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل کی حیثیت سے بیماری کی حالت میں آپ آخری وقت تک اپنے ملک کی خدمت کرتے رہے۔ اس قائد اعظم کی دور حکومت میں جو پاکستان کی مشکلات تھیں وہ بے پناہ تھیں۔ چونکہ مشکلات بے پناہ تھی، لیکن ایک بات تھی ہمارے ملک کے باشندوں میں کہ اس وقت ہمارے ملک کے جو پاکستان کے جو قوم کا جو حوصلہ تھا وہ بلند تھا۔ چونکہ ہمارا ملک ایک مالی مشکلات کا سامنا کر رہا تھا، اس کے علاوہ پاکستان کے اوپر ایک اور بوجھ تھا، وہ یہ تھا کہ 70 لاکھ مہاجرین کا پاکستان کے کندھوں پر آنا۔ اب چونکہ سب کی ذمہ داری پاکستان پر تھی، ان سارے کے سارے مسائل کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کی آزادی کے وقت پاکستان کا آئین اس وقت نہیں تھا۔ چونکہ آئین نہیں تھا، اس لیے پاکستان کو 1935 کا جو برٹش آئین تھا اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا پڑا۔ تو پاکستان کو 1947 میں 30 ستمبر کو اقوام متحدہ کا رکن بنا لیا گیا۔ ایک بات آپ کو ساتھ میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا، اور فرانس میں آپ کا فلیگ سب سے پہلے لہرایا گیا۔ پاکستان کا جو جھنڈا تھا وہ فرانس میں سب سے پہلے لہرایا گیا۔ اور یہاں پر ایک اور بات ہے جو شاید کسی کو نہیں پتہ ہوگی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک بردر اسلامی ملک تھا، اس نے تسلیم نہیں کیا تھا، جس کا نام ہے افغانستان۔ اس نے سب سے پہلے آپ کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اور پاکستان کا یہاں پر یہ سارے مسائل اور مشکلات کے ساتھ ساتھ قائد اعظم بیماری کے عالم میں قائد اعظم کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان اس کے شہر زیارت سے آپ کو کراچی لایا گیا حالت بیمار میں۔ تو وہاں سے یہاں تک آپ کی رہائش تک آپ کو پہنچانے کے لیے ایک ایمبولینس منتخب کی گئی، اور سننے میں آیا ہے کہ وہ ایمبولینس انتہائی کھٹارا تھی۔ اس ایمبولینس میں آپ کو آپ کی سسٹر محترمہ فاطمہ جناح کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہاں پر آپ کے ساتھ آپ کے لیے نرس بھی حتیٰ کہ نہیں تھی۔ سننے میں آیا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ چونکہ یہ ایک سازش بھی سمجھی جاتی تھی، لیکن ایک اور وجہ بھی تھی کہ اس وقت جو ہمارے جو کمیونیکیشن تھا اس کو شاید اس کی خبر نہیں تھی۔ تو ایک اور وجہ بھی تھی کہ شاید کراچی میں وہاں پر 2 ٹوٹل ایمبولینسز تھیں، اس میں جس میں سے ایک ایمبولینس آپ کے لیے بھیج دی گئی۔ ایک اور بڑی وجہ یہ تھی، یہ بھی سننے میں آیا ہے، یہ بھی لوگ تصور کرتے ہیں کہ جو ملک کا وزیر اعظم تھا اس وقت کا لیاقت علی خان، اس کو آپ کی آمد کی خبر نہیں تھی۔ لیکن زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کھٹارا ایمبولینس کا آپ کے لیے بھیجنا یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ تو یہ تھی وجوہات۔ ان حالات کے بعد بہت جلد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال کا وقت آیا تو آپ کے ساتھ آپ کی سسٹر، آپ کی بہن محترمہ فاطمہ جناح ملت مادر ملت، وہ اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ ایک پرسنل ڈاکٹر، اور ان کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ تو یہ وہاں کے لوگوں کے مطابق جو آپ کے انتقال کے وقت آپ کی جو زبان پر جو آخری الفاظ تھے وہ تھے اللہ پاکستان۔
یہ آپ کے آخری الفاظ تھے اور آپ کی نماز جنازہ میں 3 لاکھ لوگوں نے شرکت کی اور آپ کی نماز جنازہ آپ کی وصیت کے مطابق شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو دوسرے جنرل گورنر تھے وہ خواجہ ان کا نام تھا خواجہ ناظم الدین، خواجہ ناظم الدین نام تھا، اس کو آپ کا علاوہ 2nd جنرل گورنر منتخب کیا گیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، 2nd ایپیسوڈ تھا۔ انشاءاللہ اسی طرح آپ کے لیے مزید ایفرٹس کریں گے، آپ کے فائدے کے لیے مزید انفارمیشن کلیکٹ کریں گے۔ تو فی الحال کے لیے آپ سید عثمان ہاشمی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔